الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعاشروہن بالمعروف وقال تعالی وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا صدق اللہ العظیم۔ محترم بھائیوں، دوستو، بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کے، عورتوں کے حقوق بیان کرتے ہوئے ایک جملہ ارشاد فرمایا، لیس تملکون منہن شیئا غیر ذلک، یعنی تمہیں ان پر یعنی اپنی بیویوں پر صرف اتنا حق حاصل ہے کہ وہ تمہارے گھر میں رہے، اس کے علاوہ شرعاً ان پر تمہارا کوئی مطالبہ نہیں۔ مرد اپنے عورت کے اوپر صرف اتنا ہی لازم کر سکتا ہے کہ عورت کو یہ کہے کہ تم میرے گھر سے بغیر میری اجازت کے کبھی بھی باہر نہیں نکل سکتی، بس اتنی ہی کے اوپر اس کو پابند کر سکتا ہے، اس سے زیادہ کسی اور بات پر شوہر اپنی بیوی کو پابند نہیں کر سکتا۔ چنانچہ اسی بنیاد پر فقہائے کرام نے یہ مسئلہ بیان کیا جو بڑا نازک مسئلہ ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ گھر کا کھانا پکانا عورت کی شرعی ذمہ داری نہیں ہے، یعنی شرعاً یہ فریضہ عورتوں پر عائد نہیں ہوتا کہ وہ ضرور کھانا پکائے، بلکہ فقہائے کرام نے یہاں تک لکھا ہے کہ عورتوں کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ان عورتوں کی ہے جو اپنے گھر میں اپنے میکے میں بھی گھر کا کام کیا کرتی تھی، اور دوسری قسم کی عورتیں وہ ہیں جو اپنے گھر میں کھانا نہیں پکاتی تھی بلکہ نوکر چاکر تھے، وہ کھانا پکاتے تھے۔ اگر دوسری قسم کی عورت شادی کے بعد شوہر کے گھر آ جائے، یعنی وہ عورت کہ جو اپنے میکے میں خود سے کھانا نہیں پکاتی تھی بلکہ نوکر چاکر کھانا پکاتے تھے، ایسی عورت شادی کر کے اپنے شوہر کے گھر آ جائے تو اس کے ذمے کھانا پکانا کسی طرح بھی واجب نہیں، نہ دیانتاً، نہ قضاءً، نہ اخلاقاً، نہ شرعاً، کسی بھی طرح سے اس کے ذمے گھر میں کھانا پکانا اس کے اوپر واجب نہیں، بلکہ وہ عورت شوہر سے کہہ سکتی ہے کہ میرا نفقہ، میرا خرچہ تو تمہارے ذمے واجب ہے، بجائے اس کے کہ میں کھانا پکاؤں تم میرے لیے پکا کھانا لا کر دو۔ چنانچہ فقہائے کرام لکھتے ہیں کہ اس صورت میں پکایا کھانا لا کر عورت کو دینا شوہر کی ذمہ داری ہے، اور اس عورت سے نہ قضاءً کھانا پکانے کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے، نہ دارالقضاء میں جا کر کے دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ یہ گھر میں کھانا پکانے سے انکار کر رہی ہے، بالکل اس کا مطالبہ نہیں کیا جا سکتا، اور نہ دیانتاً، اس لیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف اور واضح الفاظ میں یہ فرمایا، لیس تملکون منہن شیئا غیر ذلک، یعنی تمہیں یہ حق حاصل ہے کہ ان کو اپنے گھر پر رکھو۔ مردوں کو اپنے عورتوں پر اتنا حق حاصل ہے کہ اپنے عورتوں کو گھر پر روک کر کے رکھے، وہ تمہاری اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں جا سکتی، لیکن اس کے علاوہ ان پر کوئی ذمہ داری شرعاً نہیں ہے۔ اور اگر وہ پہلی قسم کی عورت ہے، یعنی وہ عورت جو اپنے میکے میں اپنے پیئر میں گھر کا کھانا پکا لیا کرتی تھی، اس قسم کی عورت شادی کر کے اپنے شوہر کے گھر آئے، یعنی جو اپنے گھر میں کھانا پکاتی تھی اور کھانا پکاتی ہوئے شوہر کے گھر آئی ہے، تو اس کے ذمے کھانا پکانا قضاءً واجب نہیں ہے، لیکن دیانتاً واجب ہے۔ ایک اخلاقی اعتبار سے اس کے ذمے واجب ہے کہ وہاں پر پکاتی تھی تو ادھر بھی جو ہے پکا لیا کرے، یہاں پر آ کر کے کوئی ایسی بات نہ کہے کہ میں نہیں پکاؤں گی، نہیں، بلکہ اخلاقاً اس کے ذمے یہ واجب ہے کہ وہ پکائے، البتہ قضاءً واجب نہیں، یعنی وہ بالکل صاف انکار کر دے تو دارالقضاء سے اس کو مجبور نہیں کروایا جا سکتا۔
ہاں البتہ اس کی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا کھانا خود پکائے۔ اس صورت میں شوہر کے ذمے یہ ہے کہ وہ کھانا پکانے کا سامان لا کر دے دے۔ باقی شوہر یا بچوں کے لیے کھانا پکانا یہ اس کی ذمہ داری بھی نہیں ہے۔ یعنی یہ بات ہوئی کہ وہ کھانا پکا لے اپنے خود کا صرف، شوہر کا بچوں کا کھانا پکانا یہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اور یہ عورت شوہر سے یہ مطالبہ نہیں کر سکتی کہ تم میرے لیے پکا پکایا کھانا لا کر دو۔ لیکن اگر وہ شوہر اور بچوں کے لیے کھانا پکانے سے انکار کر دے تو اب اس سے عدالت کے زور پر کھانا پکانے کا مطالبہ نہیں کیا جا سکتا۔ فقہائے کرام نے اتنی تفصیل کے ساتھ یہ مسائل بیان فرمائے ہیں۔ ایک بات اور سمجھ لیجئے جس میں بڑی کوتاہی ہوتی ہے، وہ یہ کہ جب عورت کے ذمے شوہر کا اور اس کی اولاد کا کھانا پکانا واجب نہیں، تو شوہر کے جو ماں باپ اور بہن بھائی ہے، یعنی عورت کے ساس سسر اور اس کی نندے، اس کے دیور وغیرہ، ان کے لیے کھانا پکانا اور ان کی خدمت کرنا بطریق اولا واجب نہیں۔ جب اس عورت کے ذمے بچوں کا اور شوہر کا کھانا پکانا واجب نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس عورت کے ذمے اپنی خود کی سانس کا اور اپنی نندوں کا اور اپنے دیوروں کا اور شوہر کے بھائیوں کا کھانا پکانا بطریق اولا اس کے اوپر واجب نہیں، یعنی بالکل اس کے اوپر یہ چیز تو واجب ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں ہو سکتا۔ ہمارے یہاں یہ دستور چل پڑا ہے کہ جب بیٹے کی شادی ہوئی تو اس بیٹے کے ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ بہو پر بیٹے کا حق بعد میں ہے اور ہمارا حق پہلے ہے، لہٰذا یہ بہو ہماری خدمت ضرور کرے۔ بہو کی ساس، اس کے سسر یہ خیال کرتے ہیں کہ اس کے ذمہ واجب ہے کہ وہ ہماری خدمت ضرور کرے، چاہے بیٹے کی خدمت کرے یا نہ کرے، اور پھر اس کے نتیجے میں ساس، بہو، بھاوج اور نندوں کے جھگڑے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ان جھگڑوں کے نتیجے میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، یعنی اس کے نتیجے میں گھر برباد ہوتے ہیں۔ خوب سمجھ لیجئے، اگر والدین کو خدمت کی ضرورت ہے تو لڑکے کے ذمہ واجب ہے کہ وہ خود ان کی خدمت کرے۔ البتہ اس لڑکے کی بیوی کی سعادت مندی ہے، یہ اس کی نیک بختی ہے کہ وہ اپنے شوہر کے والدین کی خدمت بھی خوش دلی سے اپنی سعادت اور باعث اجر سمجھ کر انجام دے۔ اگر بیوی گھر میں شوہر کے ماں باپ کی خدمت انجام دے رہی ہے اور سعادت سمجھ رہی ہے، باعث اجر سمجھ رہی ہے اور یہ سمجھ کر کے انجام دے رہی ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن لڑکے کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنی بیوی کو اپنے والدین کی خدمت کرنے پر مجبور کرے جبکہ وہ خوش دلی سے ان کی خدمت پر راضی نہ ہو، اور نہ والدین کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنی بہو کو اس بات پر مجبور کرے کہ وہ ہماری خدمت کرے، لیکن اگر وہ بہو خوش دلی سے اپنی سعادت مندی سمجھ کر اپنے شوہر کے والدین کی جتنی خدمت کرے گی انشاءاللہ اس کے اجر میں بہت اضافہ ہوگا۔ یہ باتیں اس لیے بتائی جا رہی ہیں کہ اگر ذہن میں یہ بات ہوگی کہ شوہر کے ذمے کیا ذمہ داریاں ہیں، عورت کے ذمے کیا ذمہ داریاں ہیں، تو کوئی کسی کو کسی بات کے اوپر مجبور نہیں کرے گا۔ اگر کوئی اچھے اخلاق کے ساتھ کسی کام کو انجام دے دے گا تو اس کا شکریہ ادا کیا جائے گا، اور یہ نہیں سمجھا جائے گا کہ یہ تو اس کے ذمہ واجب تھا، یہ تو کرنا ہی تھا اس کو۔ نہیں، اس بہو کو ایسا کرنا بھی چاہیے تاکہ گھر کی فضا خوشگوار رہے۔ اب اس کے ذمہ واجب تو نہیں ہے، وہ انکار کرے تو اس کو مجبور نہیں کیا جا سکتا، البتہ وہ خوش دلی کے ساتھ کرے تو اچھی بات ہے، اور بہو کو ایسا کرنا چاہیے۔ اب وہ ایسا کرے، اس کے واسطے شوہر کو کیا کرنا چاہیے؟ شوہر یہ کرے کہ اس کو کہے کہ تو بھی ایک دن بوڑھی ہوگی، تو بھی ایک دن سانس بنے گی، تیری بھی جو ہے گھر میں بہویں آئے گی، اور اگر وہ بہویں خدمت کرنے سے انکار کر دے گی اور تجھ کو اکیلا چھوڑ دے گی تو اس وقت تیرے اوپر کیا گزرے گی؟ تو جیسی کرنی ویسی بھرنی، یہ بات ہے۔ تو اچھا یہ ہوگا، تیرے لیے ثواب کی چیز یہ ہوگی کہ تو غنیمت سمجھ کر کے میرے ماں باپ کی خدمت کر لے تاکہ آئندہ تیری بہویں بھی تیری خدمت کرے۔ اس طریقے سے اس کو سمجھا کر کے آمادہ کیا جا سکتا ہے، باقی مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن ساتھ ہی دوسری جانب ساس، سسر اور شوہر کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر
یہ خدمت انجام دے رہی ہے تو یہ اس کا حسن سلوک ہے، یہ اس کے اخلاق ہے، اس کے ذمے یہ خدمت فرض واجب نہیں ہے۔ لہذا ان کو چاہیے کہ وہ بہو کی اس خدمت کی قدر کرے، پھر ساس سسر کو، بھابھیوں کو، اور اسی طریقے سے نندوں کو اور شوہر کے بھائیوں کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ یہ جو کر رہی ہے یہ اس کا حسن سلوک ہے، تو اس کی خدمت کی پھر قدر کر لے۔ اگر اس کی خدمت میں کوئی کمی کوتاہی ہو جائے، کہیں جو ہے کچھ غلطی ہو جائے، تو پھر اس کے اوپر برس نہ پڑے، کیوں کہ یہ اس کی ذمہ داری نہیں تھی، اس نے تو اچھے اخلاق کے خاطر یہ خدمت انجام دی ہے، تو پھر اس کی غلطی کو بھی برداشت کر لیا جائے، اور یہ جو بھی خدمت کرے اس کا بدلہ دینے کی کوشش کرے۔ ان حقوق اور مسائل کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں آج گھر کے گھر برباد ہو رہے ہیں۔ اکثر و بیشتر یہ شکایت رہتی ہے کہ ہماری بہو تو گھر کے کام کاج نہیں کرتی، ساس سسر کی خدمت نہیں کرتی۔ یہ شکایتیں اس لیے رہتی ہے کہ ہمیں مسائل کا علم نہیں ہے۔ ساس بہو کی اور باوش نندوں کی لڑائیوں نے گھر کے گھر اجاڑ دیے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ ان حقوق کی وہ حدود جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے وہ ذہنوں میں موجود نہیں ہے۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب قدس اللہ سرہ نے ایک دن بڑا عجیب واقعہ سنایا کہ میرے متعلقین میں ایک صاحب تھے، وہ اور ان کی بیوی دونوں میری مجلس میں آیا کرتے تھے۔ ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی خدمت میں ایک میاں بیوی آیا کرتے تھے اور کچھ اصلاحی تعلق بھی قائم تھا، ان سے بیعت تھے، ان سے کچھ سیکھتے تھے۔ چنانچہ دونوں نے ایک مرتبہ اپنے گھر میری دعوت کی، ڈاکٹر صاحب کی دعوت کی۔ چنانچہ میں ان کے گھر گیا اور جا کر کھانا کھایا، اور کھانا بڑا اچھا بنا ہوا تھا۔ ہمارے حضرت والا قدس اللہ سرہ کی ہمیشہ ہی عادت تھی کہ جب کھانا کھاتے تو کھانے کے بعد کھانا بنانے والے خاتون کی تعریف کرتے کہ تم نے بہت اچھا کھانا پکایا، تاکہ اس نے حوصلہ افزائی ہو، اس کا دل بڑھے۔ چنانچہ جب حضرت والا کھانا کھا کر فارغ ہوئے تو خاتون پردے کے پیچھے آئی اور آ کر حضرت والا کو سلام کیا، تو حضرت والا نے فرمایا تم نے بڑا لذیذ کھانا اور اچھا کھانا بنایا، کھانا کھانے میں بڑا مزہ آیا۔ حضرت والا فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ جملہ کہا تو پردے کے پیچھے سے اس خاتون کی سسکیاں لینے اور رونے کی آواز آئی۔ میں حیران ہو گیا کہ معلوم نہیں کہ میری کس بات سے ان کو تکلیف پہنچی اور ان کا دل ٹوٹا۔ میں نے پوچھا کہ کیا بات ہے، آپ کیوں رو رہی ہے؟ ان خاتون نے اپنے رونے پر بمشکل قابو پاتے ہوئے یہ کہا کہ حضرت آج مجھے اس شوہر کے ساتھ رہتے ہوئے 40 سال ہو گئے ہیں، لیکن اس پورے عرصے میں کبھی میں نے ان کی زبان سے یہ جملہ نہیں سنا کہ آج کھانا اچھا بنا ہے۔ آج جب آپ کے منہ سے یہ جملہ سنا تو مجھے رونا آ گیا۔ یعنی کہ گھر میں ہمیں اپنی عورتوں کی تعریف کرنی چاہیے، جب وہ کھانا بنائیں تو کہنا چاہیے تم نے بہت اچھا کھانا بنایا، ہمارے کپڑے دھولے ہوئے کہنا چاہیے تم نے بہت اچھے کپڑے دھوئے ہیں۔ تو اس طریقے سے ایک اخلاق کی فضا بنے گی، ایک خوشگواری کی فضا بنے گی۔ حضرت والا بکثرت یہ واقعہ سنا کر فرماتے تھے، یہ واقعہ سنا کر حضرت اکثر یہ بات فرمایا کرتے تھے کہ وہ شخص یہ کام ہرگز نہیں کر سکتا جس کے دل میں یہ احساس ہو کہ یہ بیوی کھانا پکانے کی جو خدمت انجام دے رہی ہے یہ اس کا حسن سلوک اور حسن معاملہ ہے جو میرے ساتھ کر رہی ہے۔ اگر کوئی شخص دل میں یہ خیال کرے گا کہ میری بیوی میرے گھر میں جتنے بھی کام کاج انجام دے رہی ہے یہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ یہ اس کے حسن اخلاق ہے اور اس کے نتیجے میں وہ کر رہی ہے، تو وہ شخص اپنی بیوی کی اس کے ہر کام کاج کے اوپر تعریف کرے گا، اس کا شکریہ ادا کرے گا۔ لیکن جو شخص اپنی بیوی کو نوکر اور خادم سمجھتا ہو کہ یہ میری خادمہ ہے، اس کو تو یہ کام ضرور انجام دینا ہے، کھانا پکانا اس کا فرض ہے، اگر کھانا اچھا پکا رہی ہے تو اس پر اس کی تعریف کرنے کی کیا ضرورت ہے، ایسا شخص کبھی اپنی بیوی کی تعریف نہیں کرے گا، کیونکہ یہ شخص اپنی بیوی کو نوکرانی سمجھ رہا ہے۔ ایک مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ والدین ضعیف ہے یا بیمار ہے، گھر میں ماں باپ کمزور ہے یا بیمار ہے اور ان کو خدمت کی ضرورت ہے، گھر میں صرف بیٹا اور بہو ہے، گھر میں صرف ایک ہی بیٹا اور اس کی بیوی ہے،
اب کیا کیا جائے؟ اس صورت میں بھی شرعی مسئلہ یہ ہے کہ بہو کے ذمے واجب نہیں کہ وہ شوہر کے والدین کی خدمت کرے۔ صرف ایک ہی بیٹا ہے اور ایک ہی بہو ہے اور ماں باپ کمزور ہے، بیمار ہے، تب بھی اس بہو کے اوپر یہ واجب نہیں کہ شوہر کے ماں باپ کی یعنی اپنے ساس سسر کی خدمت کرے۔ البتہ اس کی سعادت اور خوش نصیبی ہے، وہ بہو کی سعادت اور خوش نصیبی ہے اور اجر و ثواب کا موجب ہے۔ اگر خدمت کرے گی تو انشاءاللہ بڑا ثواب حاصل ہوگا۔ یہ بات اگر ذہن میں ہوگی تو پھر وہ عورت جو خدمت کرے گی اس کا شکریہ ادا کیا جائے گا۔ لیکن بیٹے کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ کام میرا ہے، ماں باپ کی خدمت کرنا یہ میری ذمہ داری ہے، میری بیوی کی ذمہ داری ہرگز نہیں ہے۔ مجھے چاہیے کہ اپنے والدین کی خدمت کرو، اب چاہے وہ خدمت خود کرے یا کوئی نوکر اور خادمہ رکھے، لیکن اگر بیوی خدمت کر رہی ہے تو یہ اس کا حسن سلوک اور احسان سمجھنا چاہیے۔ عورت کو آمادہ کیا جا سکتا ہے اس کو ترغیب دے کر کے، اس کے اوپر زور جبرائی کر کے نہیں کہ تمہیں کرنا ہی پڑے گا، ہرگز نہیں۔ اس کو سمجھایا جائے کہ ایک دن تم بھی جو ہے بڑی ہوں گی، ایک دن تم بھی ساس بنو گی، تمہارے گھر میں بہو آئے گی، اور اگر تمہارا بھی ایسا ہی حال ہوا کہ ایک ہی بیٹا ہے تمہارا، ایک ہی بہو ہے اور تم کمزور ہو، تمہاری خدمت کرنے کے واسطے تمہاری بہو تیار نہیں ہوگی، تو بتاؤ اس وقت تمہارے اوپر کیا گزرے گی۔ اس طریقے سے اس کو سمجھایا جائے تم اگر آج ان کی خدمت کر لوں گی تو آئندہ تمہاری بہویں بھی تمہاری خدمت کرے گی۔ تو ایسا سمجھا بجھا کر کے اس کو آمادہ کیا جا سکتا ہے، باقی اس کو مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن ایک قانون اس کے ساتھ اور بھی سن لیا جائے ورنہ معاملہ الٹا ہو جائے گا، اس لیے کہ لوگ جب یک طرفہ بات سن لیتے ہیں تو اس سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جیسا کہ تفصیل کے ساتھ عرض کیا گیا کہ کھانا پکانا عورت کے ذمہ شرعاً واجب نہیں، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا کہ یہ تمہارے گھروں میں مقید رہتی ہے، آپ الاسلام نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ تمہاری عورتیں تمہارے گھر میں مقید رہتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری اجازت کے بغیر ان کے لیے کہیں جانا جائز نہیں۔ عورت کے لیے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے قدم باہر نکالنا بھی جائز نہیں۔ لہذا جس طرح فقہائے کرام نے کھانا پکانے کا مسئلہ تفصیل کے ساتھ لکھا ہے، اسی طرح فقہا نے یہ قانون بھی لکھا ہے کہ اگر شوہر عورت سے یہ کہہ دے کہ تم گھر سے باہر نہیں جا سکتے اور اپنے عزیز و اقارب سے، اپنے رشتہ داروں سے ملنے نہیں جا سکتی، تم اپنے ماں باپ سے بھی ملنے نہیں جا سکتی، حتیٰ کہ والدین سے بھی ملنے سے منع کر دے، تو عورت کے لیے ان سے ملاقات کے لیے گھر سے باہر جانا جائز نہیں۔ البتہ اگر والدین اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے اس کے گھر آ جائے، لڑکی کے ماں باپ اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے اس کے گھر آ جائے، تو اب شوہر ان والدین کو ملاقات کرنے سے نہیں روک سکتا، لیکن فقہا نے اس کی حد مقرر کر دی ہے کہ اس کے والدین ہفتے میں ایک مرتبہ آئے، ہر روز نہیں، ایک مرتبہ آئے اور ملاقات کر کے چلے جائے، یہ اس عورت کا حق ہے، شوہر اس سے نہیں روک سکتا، لیکن اجازت کے بغیر اس کے لیے جانا جائز نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کے درمیان اس طرح توازن برابر کیا ہے، دونوں کے درمیان بالکل معاملے کو برابر کیا ہے کہ عورت کے ذمے قانونی اعتبار سے کھانا پکانا واجب نہیں، تو دوسری طرف قانونی اعتبار سے اس کا گھر سے باہر نکلنا شوہر کی اجازت کے بغیر جائز نہیں۔ یہ قانون کی بات تھی، لیکن حسن سلوک کی بات یہ ہے کہ وہ اس کی خوشی کا خیال رکھے اور یہ اس کی خوشی کا خیال رکھے۔ یہ تو ہو گئی قانون کی باتیں، البتہ حسن سلوک کی بات یہ ہے کہ عورت شوہر کی خوشی کا خیال رکھے اور شوہر عورت کی خوشی کا خیال رکھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی اپنے درمیان یہ تقسیم کار فرما رکھی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے باہر کے تمام کام انجام دیتے تھے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا گھر کے اندر تمام کام انجام دیتی تھی، یعنی کھانا پکانا، چکی چلانا، کپڑے دھونا، سب کچھ کام حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ انجام دیتی تھی۔ یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور اسی پر عمل ہونا چاہیے۔ دونوں میاں بیوی قانون کی باریکیوں میں ہر وقت نہ پڑے رہے، دونوں میاں بیوی قانون کی باریکیوں میں ہر وقت نہ پڑے رہے، بلکہ شوہر بیوی کے ساتھ اور بیوی شوہر کے ساتھ خوش اسلوبی کا معاملہ کرے۔ اور یہ فطری تقسیم بھی ہے
کہ گھر کے کام بیوی کے ذمے اور باہر کے کام شوہر کے ذمے ہو، اس طرح دونوں مل کر زندگی کی گاڑی کو چلائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ فان فعلن فاہجروہن فی المضاجع واضربوہن ضربا غیر مبرح فان اطعن فلا تبغوا علیہن سبیلا۔ ہاں، اگر وہ عورتیں گھر میں کسی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرے، اگر کسی کھلی بے شرمی کا ارتکاب کرے تو وہ بے حیائی کسی قیمت پر بھی برداشت نہیں کی جا سکتی۔ اس صورت میں قرآن کریم کے بتائے ہوئے نسخے کے مطابق پہلے ان کو نصیحت کرو۔ اگر عورت نے کوئی بد اخلاقی والا کام انجام دیا تو پھر شوہر کے ذمے یہ ہے کہ پہلے اس کو نصیحت کرے، سیدھا مارنا شروع نہ کرے بلکہ پہلے اس کو نصیحت کرے۔ اس کے بعد اگر وہ باز نہ آئے تو اس کا بستر الگ کر دے، اس سے سونا الگ کر دے، اور پھر بھی اگر باز نہ آئے تو بدرجہ مجبوری اس بے حیائی پر مارنے کی بھی اجازت ہے۔ تیسرے درجے میں مارنے کی اجازت ہے، پہلے درجے میں نصیحت، دوسرے درجے میں بستر الگ کر دینا، اور تیسرے درجے میں پھر اس کو مارا جائے، بشرطے کہ وہ مار تکلیف دینے والی نہ ہو۔ اور اس کے بعد اگر وہ تمہاری اطاعت کر لے، یعنی اس بے حیائی سے وہ توبہ کر لے اور باز آ جائے، تو اب اس کے بعد کوئی راستہ ان کے خلاف تلاش نہ کرو، یعنی ان کو مزید تکلیف پہنچانے کی گنجائش نہیں۔ اپنا دل صاف کر لو، اس سے جو کچھ غلطی ہو گئی اس نے معافی مانگ لی ہے، اللہ نے جب اس کو معاف کر لیا تو پھر شوہر کے بھی یہ ذمہ ہے کہ پھر اس کو یاد نہ رکھے اور اس بات کو بھول جائے۔ الا وحقهن علیکم ان تحسنوا الیہن فی کسوتہن وطعامہن، خبردار، ان عورتوں کا تم پر یہ حق ہے کہ تم ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، ان کے لباس میں اور ان کے کھانے میں اور ان کی دوسری ضروریات جو تمہارے ذمہ واجب ہے، تم ان میں احسان سے کام لو۔ صرف یہ نہیں کہ انتہائی ناگزیر ضرورت پوری کر دی، بلکہ احسان، فراخ دلی اور کشادگی سے کام لو اور ان کے لباس اور کھانے پر خرچ کرو۔ یہاں دو تین باتیں اس سلسلے میں دھیان میں رکھنی چاہیے جن پر حکیم الامت حضرت تھانوی قدس اللہ سرہ نے اپنے مواعظ میں جگہ جگہ پر زور دیا ہے، اور عام طور پر ان باتوں کی طرف سے غفلت پائی جاتی ہے۔ پہلی بات جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی وہ یہ کہ نفقہ صرف یہ نہیں، بیوی کا جو خرچہ شوہر کے ذمے ہے وہ صرف اتنا نہیں کہ بس کھانے کا انتظام کر دیا، کپڑے کا انتظام کر دیا، بلکہ خرچے کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ کھانے اور کپڑے کے علاوہ بھی کچھ رقم بطور جیب خرچ بیوی کو دی جائے، جس کا کوئی حساب نہ ہو، جس کو وہ آزادی کے ساتھ اپنے خواہش کے مطابق خرچ کر سکے۔ بعض لوگ کھانے اور کپڑے کا تو انتظام کر دیتے ہیں لیکن جب خرچ کا اہتمام نہیں کرتے، لیکن جیب خرچ کا اہتمام نہیں کرتے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جیب خرچ دینا بھی ضروری ہے، اس لیے کہ انسان کی بہت سی ضروریات ایسی ہوتی ہے جس کو بیان کرتے ہوئے بھی انسان شرماتا ہے یا اس کو بیان کرتے ہوئے الجھن محسوس ہوتی ہے۔ اس لیے کچھ رقم بیوی کے پاس ایسی ضروریات کے لیے بھی ہونی چاہیے تاکہ وہ دوسرے کی محتاج نہ ہو۔ یہ بھی نفقے کا یعنی خرچے کا ایک حصہ ہے جو شوہر کے ذمے واجب ہے۔ حضرت والا نے فرمایا کہ جو لوگ یہ جیب خرچ اپنی بیویوں کو نہیں دیتے وہ اچھا نہیں کرتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کھانے پینے میں اچھا سلوک کرو، یہ نہ ہو کہ صرف قوت لا یموت دے دی، یعنی اتنا کھانا دے دیا جس سے موت نہ آئے، بلکہ احسان کرو۔ صرف ضرورت کا کھانا اس کو کھلاؤ ایسا مت کرو، بلکہ اس کے ساتھ احسان کرو۔ اور احسان کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی آمدنی، اپنے آوک کے معیار کے مطابق فراخی اور کشادگی کے ساتھ گھر کا خرچہ اس کو دے۔ بعض لوگوں کے دلوں میں یہ خلجان رہتا ہے کہ شریعت میں ایک طرف فضول خرچے اور اسراف کی ممانعت آئی ہے اور دوسری طرف یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ گھر کے خرچ میں تنگی مت کرو بلکہ کشادگی سے کام لو۔ اور اب سوال یہ ہے کہ دونوں میں حد فاصل کیا ہے، ان دونوں چیزوں کا کرائیٹیریا کیا ہے، کون سا خرچہ اسراف میں داخل ہے اور کون سا خرچہ اسراف میں داخل نہیں۔ اس خلجان کے جواب میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے گھر کے بارے میں فرمایا کہ ایک گھر وہ ہوتا ہے جو قابل رہائش ہو، مثلا جھونپڑی ڈال دی یا چھپر ڈال دیا، اس میں بھی آدمی رہائش اختیار کر سکتا ہے،
یہ تو پہلا درجہ ہے جو بالکل جائز ہے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ رہائش بھی ہو اور ساتھ میں آسائش بھی ہو، مثلا پکا مکان ہے جس میں انسان آرام کے ساتھ رہ سکتا ہے اور گھر میں آسائش کے لیے کوئی کام کیا جائے تو اس کی ممانعت نہیں ہے، اور یہ بھی اسراف میں داخل نہیں۔ مثلا ایک شخص ہے وہ جھونپڑی میں بھی زندگی بسر کر سکتا ہے اور دوسرا شخص جھونپڑی میں نہیں رہ سکتا، اس کو تو رہنے کے لیے پکا مکان چاہیے اور پھر اس مکان میں بھی اس کو پنکھا اور بجلی چاہیے۔ اب اگر وہ شخص اپنے گھر میں پنکھا اور بجلی اس لیے لگاتا ہے تاکہ اس کو آرام حاصل ہو تو یہ اسراف میں داخل نہیں۔ یہ تھوڑا تفصیلی مسئلہ ہے کہ 3 درجے ہے، پہلا درجہ رہائش، دوسرا درجہ آسائش اور تیسرا درجہ نمائش۔ اس میں سے کون سا درجہ جائز ہے کون سا ناجائز ہے اس کو آئندہ انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام 100% صحیح معنوں میں صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جن حضرات کی سنت باقی ہے پڑھ لیں۔